اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم فلما جاءت پر جب آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوطا کس کے پاس آئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس سیء بهم ساء یسوء سے سیء ماضی مجرور، وہ غم زدہ ہوئے ان کی وجہ سے، وذاک بہم زرعا اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے دل میں، وقالا اور کہا داؤد علیہ السلام نے لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا یوم عسیر، آج تو بہت سخت دن ہے، آج تو بڑی آزمائش آ گئی۔ وجاءہ قومہ اور آئی ان کے پاس ان کی قوم، یہرعون الیہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف، لوط علیہ السلام کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات تھے وہ عمل کرتے برے، قالا اس نے کہا لوط علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، ہؤلاء بناتی یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم میں وہ پاک کرتا ہوں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی اور نہ مجھے ذلیل کرو میرے مہمانوں میں، الیس منکم رجل رشید کیا نہیں ہے تمہارے اندر کوئی عقل مند آدمی؟ قالوا وہ کہنے لگے، ما لنا فی بناتک من حق نہیں ہے ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں کوئی حق، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ اور بے شک تو جانتا ہے لوط، مَا نُرِيدُ جو ہم چاہتے ہیں، قال اس نے کہا لوط علیہ السلام نے، لو کاش کہ ان لی بکم قوتاً کاش کہ ہو میرے پاس طاقت، او آوی یا میں جگہ پکڑوں، الی رکن شدید طرف مضبوط سہارے کی، مضبوط کلے کی۔ تو اب وہ فرشتے بولے، قالو وہ کہنے لگے، یا لوط اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انسان نہیں، لڑکے نہیں، ہم فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ کی طرف، آپ ایسا کریں ہم ان کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں، فاسر آپ نکلیں، باہلک اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم احد اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے ایک، الا امرأتک مگر آپ کی بیوی، کیوں وہ بھی نافرمانوں میں ہے، انہو بے شک شان یہ ہے، مصیبہا ما اصابہم
اس کو بھی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، عذاب کا وقت کیا ہے؟ صبح ہو، صبح کے وقت ان پہ عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا، تو جب آ گیا ہمارا حکم، عذاب کا ٹائم، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم بنا دیا اس زمین کے اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ، یعنی اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نچلا حصہ اوپر کر دیا، زمین کو ہم نے الٹا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہم، ان پر، حجارتاً، حجر کی جمع پتھر، وَأَمْطَرْنَا علیہم، علیہا، وَأَمْطَرْنَا علیہا، ہم نے برسائے ان پر، ان اس قوم پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، پکی مٹی سے، وہ کوئی معمولی نہیں تھے، بڑے ٹھوس پکی مٹی کے بنے ہوئے پتھر، منضود، طے بطے، ایک کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، لگاتار ہم نے ان پہ پتھر برسائے، پتھروں کا عذاب، آسمان سے پتھر، منضود، طے بطے، مسومتاً، نشان لگائے ہوئے، عند ربک، آپ کے رب کے پاس۔ جو پتھر جس کافر کو لگتا تھا اس پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ عذاب ظالموں سے کوئی دور۔ تو یہ آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، نہیں، چلو آ جاؤ۔ ہاں جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قولی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لمسکم فیما افضتم به عذاب عظیم، لمسکم فیما افضتم به فیہ عذاب عظیم، لمسکم فیما افضتم، فیما افضتم فیہ عذاب بھی عظیم۔ کیوں پڑے گی یار؟ وقال مجاہد تلقونہ یرویہ بعضکم عن بعض، کہ نقل کر رہا تھا اس کو بعض سے، یعنی تم اس کو پھیلا رہے تھے، اس کی تشہیر کر رہے تھے اس جھوٹ کی۔ تفیضون تقولون، تفیضون کا معنی اسی سے ہے نا، افضتم، اسی سے، اور تفیضون مضارع، تم کہہ رہے تھے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سلیمان بن حسین عن ابی وائل عن مسروق عن ام رومان ام عائشہ انہا قالت لما رمیت عائشہ، حضرت عائشہ کی ماں ام رومان کہتی ہے کہ جب عائشہ پہ بہتان لگایا گیا خرت مغشیا علیہا، تو حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ باب قولی اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہہم ما لیس لکم بہ علم، جب تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بعلم، ما لیس لکم بہ، جس کا تمہیں علم نہیں۔ وتحسبونہ حیّا حینن، وہو اور تم عند اس کو اللہ، سمجھ رہے تھے آسان، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ جی ہو بگر وہو عند اللہ عظیم۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال
حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ کہا ابن ابی ملیکہ نے میں نے سنا حضرت عائشہ سے وہ پڑھتی تھی استلقونه نہیں بتائیں جی۔ استلقونه ہاں تلقونا، تلقونا کی بجائے حضرت عائشہ کی قرات تھی تلقونا، بألسنتكم جب تم جھوٹ کہہ رہے تھے، والا کا یالے کو جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا اپنی زبانوں کے ساتھ۔ باب قولی ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن اور نتكلم کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا تو تم کہتے یہ بهذا تم نے کیوں نہیں کہا ما یکون لنا، نہیں لائق ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں اس کے ساتھ۔ بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليكة قال استاذن ابن عباس ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں استاذن ابن عباس، قبل موتها على عائشة حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت مانگی حضرت عائشہ پر ان کی موت سے پہلے، وهي مغلوبة اور وہ مغلوب تھی، یعنی موت یاد کی کشمکش میں تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی ملاقات کی خواہش کی۔ قالت اخشى ان يثني علي حضرت عائشہ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میری تعریفیں نہ شروع کر دے۔ فقيل ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم کہا گیا اللہ کے رسول کے چچا کا بیٹا ہے، ماں جی آنے دو، ومن وجوه المسلمين اور مسلمانوں میں بڑا مقام رکھنے والے ہیں، ومن وجوہ المسلمین۔ قالت اذنوا له کہنے لگی پھر ان کو اجازت دے دو۔ فقال كيف تجدينك اجازت ملی، عبداللہ بن عباس نے کہا کیف تجدینک، کیا حال ہے تمہارا، کیف تجدینک، کیسے تم پاتی ہو اپنے آپ کو، یعنی کیا حال ہے تمہارا۔ قالت بخير اس نے کہا بخیر، ان اتقيت ہائے بخیر ان اتقیت، بخیر ان اتقيت قال فانت ترجمہ بخير نہیں کرنا، یاد ہے اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ بخیر ان اتقیت، میرا مقصد ہے پڑھ نہیں ہے بس، بخیر ان اتقیت، میں خیر کے ساتھ ہوں اگر پرہیزگار ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ با محاورہ اس کا معنی اچھی ہوں اگر اللہ کی نظروں میں اچھی ہوں، اچھی ہوں اگر اللہ کی نگاہوں میں اچھی ہوں، خیر ان اتقیت۔ قال فانت بخير ان شاء الله عبداللہ بن عباس نے کہا تم خیر کے ساتھ ہی ہو اگر اللہ نے چاہا، زوجة رسول الله صلى الله عليه زوجہ تو رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیوی ہو، اس سے بڑھ کر خیر کون سی ہو سکتی ہے؟ وسلم ولم ينكح بكرا غيرك اور آپ نے نہیں نکاح کیا کسی کنواری عورت سے تیرے سوا، ونازل عذرك من السماء اور تیرا عذر آسمان سے نازل ہوا، تیرے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ودخل ابن الزبير خلافه اور آئے عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس کے بعد میں وہ آ گئے۔ فقالت دخل ابن عباس فاثنى علي تو عائشہ کہنے لگی عبداللہ بن عباس آئے، انہوں نے میری تعریفیں کی، ووددت انی كنت نسيا منسيا اور میں تو چاہتی ہوں کہ میں ہو جاتی بھولی بھلائی، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، مجھے تعریف کی ضرورت نہیں۔ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم ان ابن عباس استاذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسیہ منسیہ کا ذکر نہیں کیا۔ باب قولی یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ ایسی بات نہ کہو، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان الاعمش عن ابی زرع عن مسروق عن عائشة قالت جاء حسان بن ثابت آئے حسان بن ثابت یستاذن علیہ حضرت عائشہ کے پاس
آنے کی اجازت چاہتے تھے۔ قلت اتعظنین لہذا، مسروق کہتے ہیں میں نے کہا اس کو اجازت دے رہی ہو حسان کو؟ قالت اولیس قد اصابہ عذاب عظیم، حضرت عائشہ نے کہا کیا اس کو عذاب عظیم نہیں پہنچا؟ دنیا میں سزا نہیں ملی اس کی کہ اس کی آنکھیں جاتی رہی، بصارت سے محروم ہو گیا، نبینا ہو گیا۔ قال سفیان تانی ذہاب بصری، سفیان بن عیینہ کہہ رہے حضرت عائشہ کی مراد تھی ان کی بینائی کا چلا جانا۔ فقال حسان رضان، اللہ، حضرت حسان آئے اور آگے پتہ کیا کہا حضرت عائشہ کے بارے میں؟ حسان رضان ما تظن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حسان پاک دامن، رضان عقل مند، ما تظن بریبت جس کے بارے میں شک کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ما تظن شک کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں شک کا گمان سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وتصبح اور وہ صبح کرتی ہے غرسا، غرسا کا معنی لفظی ہوتا ہے بھوکی، باللحوم الغوافل، غوافل عورتوں کے گوشت سے، یعنی حضرت عائشہ کی ایک یہ بھی خوبی ہے انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، کبھی کسی پہ بہتان نہیں لگایا۔ جب یہ شعر پڑھے حسان نے، حضرت عائشہ نے کیا کہا آگے؟ قالت لکن انت، لیکن انتا، قالت لیکن انتا، حضرت عائشہ فرمانے لگی لیکن تم تو ایسے نہیں ہو، تم نے تو میرے پر بہتان لگایا تھا، لیکن انتا۔ باب قولی ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ حکیم، شاباش۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبانا شعبة عن الاعمش عن ابي زهان مسروق قال دخل حسان بن ثابت عن عائشة فشبب، شباب میں نا حضرت حسان آئے اور شعر پڑھنے لگے۔ وقال حسان، حسان نہیں حسان، وقال حسان، محسنات نہیں قرآن میں آتا، محسنات 5ویں بارے میں بھی آتا ہے، اور بھی حسان رضان، ما پاک دامن، عقل مند، ما تظن بریبا جن کے بارے میں شک کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وتصبح غرسا من لحوم الغوافل۔ قالت لست كذاك، حضرت عائشہ کہنے لگی تم تو ایسے نہیں ہو۔ قلت تدعين مثل هذا يدخل مسروق عليك، کہتے ہیں تدعینا تم چھوڑتی ہو اس جیسے کو کہ وہ آتا ہے آپ کے پاس، تم اس کو بھی اپنے پاس بلا لیتی ہو۔ مثل هذا يدخل عليك، ہاں ٹھیک ہے، بالکل علیہ، یعنی تم حسان کو بھی اپنے پاس بلا لیتی ہو۔ حسان نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، فقد یہ انزل یعنی الله، یہ شامل تھے نا ان بہتان لگانے والوں میں۔ فقد انزل، آگے بڑھے، وقد انزل الله والذي تولى كبره جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم۔ فقالت وأي عذاب أشد من الأمى، ہاں اندھا ہونے سے، ہاں جی ایسا کہنے لگی کہ اندھا ہونے سے بڑھ کر دنیا میں کون سی سزا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بیچارہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں چلی گئی، اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے حسان کی شان بیان کر دی، کہنے لگی کہ حسان تو رسول اللہ کا دفاع کیا کرتے تھے اپنے شعروں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب قوله ان الذين يحبون ان تشيع الفواحش، ان تشیع الفاحشۃ، ان تشيع وہ الفواحش لوگ جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں بے حیائی پھیل جائے، في الذين ایمان آمنوا والوں میں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولا يعتلي أولو یہ میں نا قسم کھائیں، دولت مند اور مالدار، پڑھے
أولو الفضل منكم والسعة والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور غفور رحیم تک. قال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر جب ذکر کیا گیا میرا معاملہ جو ذکر کیا گیا یعنی بہتان والا، وما علمت به قام رسول اور الله مجھے صلى الله اس عليه کا وسلم علم نہیں تھا، وما علمت بھی مجھے اس کا علم نہیں تھا. قام رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم فی خطیبا، تو رسول اللہ کھڑے ہوئے میرے بارے میں، ہاں جی، خطبہ دینے والے. آپ فتشہد نے میرے متعلق خطبہ دیا، فتشہد، فحمد اللہ واثنى علیہ آپ نے جی واثنى علیہ. یہ وقت کیا کہا ہے؟ فتشہد، آپ نے شہادتین پڑھا، اللہ کی تعریف کی، ثنا بیان کی بما هو اہلہ، جس کے وہ لائق ہے. ثم قال اما بعد پھر اشیر اما بعد کہا اور فرمایا اشیرونی، علیہ فی اناس، اشیرو، اشیر علیہ فی اناس، مجھے مشورہ دو ایسے لوگوں کے بارے میں، فی اناسن، شاباش، بہت اچھا آج آپ پڑھ رہے ہیں. ابنو اہلی، ہاں، مجھے مشورہ دو ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بہتان لگایا میری بیوی پر. ابنو، ابنو کا معنی جنہوں نے بہتان لگایا میری بیوی پر. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي مِنْ سُوءٍ أَبَنُو. وعیم اللہ ہے دوبارہ پڑھیں. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي، من سوء، بس یہ بات ختم. وعیم اللہ ہے، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا. میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا. وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا اور عَلِمْتُ انہوں نے عَلَيْهِ. جن کے ساتھ بہتان لگایا ان کے بارے میں بھی میں کوئی برائی نہیں جانتا. من سوء قط ولا يدخل بيتي قط الا وانا حاضر. اور وہ جو ہے نا صفوان، وہ میرے گھر میری موجودگی میں آتا ہے. وہ تب ہی میرے گھر آتا ہے جب میں گھر میں موجود ہوتا ہوں. وہ میری غیر حاضری میں نہیں میرے گھر آتا. ولا غبت في سفري، اور میں نہیں غائب ہوتا اپنے سفر میں، یعنی نہیں جاتا میں اپنے سفر میں الا غاب معي. مگر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. فقام سعد بن عبادة تو کھڑے ہو گئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، فقال اذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے ان نضرب اعناقهم. ہم مار دیں ان کی گردنیں. وقام رجل من بني الخزرج، اور کھڑا ہوا ایک آدمی بنو خزرج سے، وكانت ام حسان بن ثابت اور من رحت ذلك. حسان بن ثابت کی ماں ان لوگوں کے قبیلے سے، من رہتے، من رحت ذلك الرجل. ہاں، اس مرد کے، اس آدمی کے خاندان سے رشتہ دار تھا نا حسان کا رضی اللہ تعالیٰ، حسان بن ثابت کا رشتہ دار تھا. وہ کھڑا ہوا. فقال كذبت اما والله ان لو كانوا من الاوس. اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ اوس قبیلے کا ہوتا ما احببت ان تضرب اعناقهم، تو ناپسند کرتا کہ ان کی گردنیں ماری جائیں. یہ خزرج کا ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے. اگر اوس کا ہوتا تو ان کی گردنیں نہ مارتا. حتى كاد ان يكون بين الاوس والخزرج. یعنی یہ حضرت سعد بن معاذ کو کہہ رہا ہے، یا قریب تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی بھڑک اٹھے. شر في شر المسجد، شر شر في المسجد. ہاں ٹھیک ہے، مسجد کے اندر لڑائی بھڑک اٹھے. وما علمت فلما كان مساء. وما علم، تو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ کہتی وما علم، تو مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا. فلما كان مساء ذلك اليوم جب اس دن کی شام ہوئی، خرجت لبعض حاجتي میں نکلی لباس حاجت ہی قضاء حاجت کے لیے.
ومعي أم مستح اور میرے ساتھ کون تھی؟ ام مستح، مستح کی ماں۔ فأثرت وقالت طائسة مستح فاثرت، جی بابا جی، فاثرت، وہ لڑکھڑائی، ہاں جی، اسے ٹھیڑا لگا اور کہا مستح تباہ ہو جائے، طائشہ مستح۔ فقالت أي أمي تسبين ابنك میں نے کہا ماں اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہو؟ وسكتت وہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی آگے سے جواب نہ دیا۔ ثم أثرت پھر الثانية دوسری مرتبہ وہ لڑکھڑائی فقالت طائسة مستح اور یہی لفظ کہے مستح تباہ ہو جائے۔ فقلت لها تسبين ابنك میں نے کہا اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہو؟ ثم اثرت أثرت الثالثة ثالثتا، پھر وہ لڑکھڑائی تیسری دفعہ فقالت طائسة مستح اور یہی لفظ کہے طائشہ مستح تباہ ہو جائے۔ فانتحرتها میں نے اس کو ڈانٹا، یہ کیا تم بار بار کہہ رہی ہو مستح تباہ ہو جائے، مستح تباہ ہو جائے؟ فقالت والله ما أسبه إلا فيك حضرت وہ کہنے لگی بی بی اللہ کی قسم میں تیرے بارے میں ہی اسے برا بھلا کہہ رہی ہوں، ایسا تجھے نہیں پتا، یہ تیری وجہ سے میں کہہ رہی ہوں جو کہہ رہی ہوں۔ فقلت في أي شأن ائی شانی، کس معاملہ میں؟ میں نے کہا میری کون سی بات؟ قالت فنكرت لي الحديث حضرت عائشہ کہتی ہے فنکرت، لي الحديث اس نے ساری بات کھول دی، اس نے میرے لیے ساری بات، پہلے کوئی علم ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، اللہ کے رسول نے بھی نہیں بتایا، نہ باپ نے بتایا، نہ ماں نے، کسی نے بتایا نہیں، اگر بتایا تو اس مائی نے، بی بی نے۔ فقلت وقد كان هذا قالت میں نعم نے کہا ایسا ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں، والله فرجعت اللہ إلى کی قسم ہو چکا ہے۔ فرجعت إلى بيتي تو میں پلٹی، لوٹی اپنے گھر کی طرف، كأن الذي خرجت له گویا کہ جس کے لیے میں نکلی تھی، خرجت له لا أجد منه لا اجد منہ قليلا قلیلا، ولا كثيرا ہاں، جس کے لیے میں گئی تھی لا اجد منہ قلیلا ولا كثيرا کثیرا، میں نہیں پاتی تھی اس کے لیے کوئی تھوڑا اور نہ زیادہ، یعنی مجھے قضائے حاجت کا خیال بھی بھول گیا، مجھے سب کچھ بھول گیا، قلیل کثیر سب کچھ میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بات اتنی بڑی بات سن کے، ووئكت اور مجھے بخار ہو گیا، وہ ایک تو فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي ہائے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے پہنچا دو میرے باپ کے گھر۔ اللہ، فأرسل معي الغلام آپ نے بھیجا میرے ساتھ ایک لڑکا، پچھلے حدیث میں یہ لڑکے کا لفظ نہیں تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ یہاں آیا آپ نے میرے ساتھ ایک بچہ بھیجا، فدخلت الدار فوجدت أم رومان میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی، پایا میں نے ام رومان کو۔ یہ کون ہے ام رومان؟ حضرت عائشہ کی ماں۔ في السفلى وأبا فی السفلا، نیچلے، گھر کے نیچلے درجہ میں، تھلے والی سٹوری، وأبا بكر فوق تھلے والی سٹوری، ہاں جی، تھلے والے مکان ہے، وہ بیٹھی سی گھر کے نیچلے والے درجے میں، وہ ابا بکر، فوق البيت اور ابو بکر کہاں تھے؟ گھر کے اوپرلے درجے میں، يقرأ فقالت اوپر أمي والے کمرے میں میرا باپ بیٹھا ہوا تھا، نیچے ماں بیٹھی تھی، يقرأ فقالت یا کیا کر رہے تھے اوپر بیٹھ کے؟ ابو بکر قرآن پڑھ رہے تھے۔ أمي ما جاء بك فقالت امی ماں جا بکی، ماں جا بکی، میری ماں نے کہا تجھے کیا چیز لائی؟ بیٹا خیر ہے اس ٹائم؟ يا بنية فأخبرت یا بنیت ہو، ماں جا بکی، یا بنیت ہو، تجھے کیا چیز لائی اے میری پیاری بیٹی؟ یا بنیت تو، فأخبرتها وذكرت لها الحديث میں نے اس کو بتایا اور ساری بات بیان کی، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني اور ہاں جی، جبکہ میری ماں کو اتنا غم نہیں پہنچا جتنا مجھے پہنچا۔ حالانکہ ماں کو پہلے پتا تھا
لیکن جب میں نے بتایا نا تو ماں جی کو اتنا رنج نہیں تھا جتنا مجھے تھا، میں تو صبر ہی نہ کر سکی۔ فقالت یا بنیۃ خفضی علیک الشأن، ہاں، ماں نے کہا بیٹی اپنا معاملہ ہلکا سمجھو، آسان سمجھو، کوئی نہیں، اللہ مہربانی کریں گے۔ فإنہ واللہ لقل ما كانت امرأة اللہ کی قسم بہت ہی ہوتی ہے کوئی خوبصورت عورت، حسناء عند حسنا ہو گیا رجل، نا، حسنا کا معنی تو میں نے کر دیا، خوبصورت، عند رجل یحبها، کسی آدمی کے پاس جو محبت کرتا ہو اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، لہا ذرائر الا جسدنہا، ہاں، لحاظ رائرو، اس کی سونکنے بھی ہوں، اللہ کیا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ الا حسدنہا، ہاں، مگر وہ اس پر حسد کاری بیٹھتی ہے۔ وقیل فیہا واذا ہوا لم وکیل یبلغ، فیہا، اور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، حضرت عائشہ کی ماں نے سمجھا کہ یہ جتنا معاملہ بنا ہے نا شاید ان کی سونکنوں کی طرف سے ہے۔ لم یبلغ منہا، ہاں، پیچھے پڑے، وکیل فیہا، وقیل فیہا واذا ہوا لم یبلغ منہا مثل ما بلغ منی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ماں جی کو اتنا رنج اور غم نہیں پہنچا جتنا مجھے پہنچا۔ قلت وقد علم به ابی، میں نے کہا میرے باپ کو بھی پتہ چل گیا ہے، ابا جی کو بھی علم ہو گیا اس کا؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ دیکھیں وہ کتنے حوصلے والے لوگ ہیں، سب کو پتہ لیکن بتاتے نہیں بیٹی کو۔ قلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت میں نے نعم، کہا اللہ کے رسول کو بھی علم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت نعم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستعبرت وبکیت، ہاں، اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول کو بھی علم ہو گیا ہے۔ واستعبرت، میں نے آنسو بھرے، وہ بکیت، اور میں رونے لگی۔ فسمع ابو بکر صوتی وهو فوق البیت، وہ فوق البیت، ابو بکر نے میری آواز سنی، وہ گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر والے کمرے میں، یقرأ فنزل، اوپر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ فقال قرآن لأمی، پڑھ رہے تھے، قرآن۔ فنزل، وہ اترے، نیچے اترے، فقال لأمی ما شأنها، میری ماں کو کہنے لگے اسے کیا ہوا؟ خیر بیٹی نو رو رہی ہے۔ قالت بلغها الذی ذکر من شأنها، تو ماں جی نے کہا اس کو پتہ چل گیا ہے، ہاں جی، اس معاملے کا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، عائشہ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہے۔ ففاضت عیناہ، تو ففاضت عینا، ابو بکر کی آنکھیں بھی بہہ پڑی، ابو بکر بھی رونے لگی۔ ففاضت عینا، قال اقسمت علیک، ای اور ساتھ ہی کہنے لگے اقسمت علیک اے بنیا، تو، بیٹی میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں، بابا جی نہ تیاں وسانیاں ہون، اور گل سنیا جی، میں تجھے بیٹی قسم دے کے کہتا ہوں الا رجعت الی بیتک، کہ تو ضرور اپنے گھر پلٹ جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ، بیٹی جی میں آئی ہے نا فوراً واپس چلی جاؤ۔ فرجعت، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں واپس چلی گئی، ولقد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اور تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے گھر، فسأل انی خادمتی، اور میرے بارے میں پوچھا میری خادمہ سے، بریرہ سے۔ فقالت لا واللہ ما علمت علیہا غیبا، معلوم تو علیہ عیبا، اس خادمہ نے کہا اللہ کی قسم میں عائشہ کے بارے میں کوئی عیب نہیں جانتی، عائشہ میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا، الا انہا کانت ترکض، بس سوائے اس کے، ہاں چھوٹی سی بات، وہ سو جاتی ہے حتی تدخل الشاة، یہاں تک کہ بکری آتی ہے، وتأکل حمیرہا، خمیرہا او عجینہا، ان کا آٹا، گوندا ہوا آٹا کھا جاتی ہے، بس اے عیب ہے اس بچی دا، اور تے میں دے کوئی نقص نہیں ویکھیا۔
مائی بریرہ کہہ رہی ہے وانتحرها ہیں وانتحرها وانتحرہا، اس کو ڈانٹا، اس بی بی کو، خادمہ کو ڈانٹا، بعضو اصحابہ، آپ کے کسی صحابی نے، حضرت علی تھے، انہوں نے کہا بریرہ سچی بات کرو، اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ فقال اصدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولو۔ قال اسکتو ہاں اسکتو لہا، نہیں، پیچھے لفظ آپ نے غلط پڑھ دی ہے، اس دو کی رسول اللہ علیہ وسلم، حتی حتیٰ کو آپ نے کالا پڑھ دیا۔ ابوبکر آپ نہیں سن رہے، لقمہ کیوں نہیں دیا؟ حتیٰ اسکتو لہا، یہاں تک کہ اس کو خوب دھمکایا، سچی گل کر، سچ بول، اسکتو لہا بھی۔ ٹھیک ہے۔ فقالت سبحان اللہ واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم اس نے السائل۔ کہا اللہ کی قسم میں عائشہ کے بارے میں ایسے جانتی ہوں جیسے سنیار سرخ سونے کی ڈلی کے بارے میں جانتا ہے۔ علی تبر الذهب الاحمر اللہ تبر الذهب احمر احمر، وبلغ الامر سائل الى من ذلك سنہرا، دوبارہ پیچھے پڑھے، لفظ پڑھے دوبارہ، لفظ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ الا ما یعلم السائل، سائل کا معنی کیا ہے؟ سرخ سرخ، سونا، سونا، آدھے یار تیرے علی، سنیار، سنہرا، علی تبر الذهب الاحمر، تبر مانا ڈلی، ذہب مانا سونا، احمر احمر مانا سرخ، سرخ، وبلغ یہ تو یاد ہوئے گا نا ہوتے تو۔ وبلغ الامر الى ذلك الرجل الذي قيل اور له، پہنچا معاملہ اس آدمی کی طرف جب اس کو پتہ چلا، صفوان کو، قیل له قال سبحان اللہ واللہ ما یعنی کشفت، کیل اللہ، اس کو کہا گیا تو اس نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ آگے واللہ ما کشفت کانف انثى اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا، قط، میں نے تو کبھی کسی عورت کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں، یہ تو پھر ماں ہے ہماری۔ قالت عائشہ فقتل شہیدا فی سبیل اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا۔ قالت واصبح بوایا یعنی ان اندی، کی شان کیا ہے؟ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے ان کو تو شہادت ملی، شہادت اللہ کے راستے پہ۔ جی فلم پیچھے یزال، پیچھے پڑھیں، لکیر قالت دفقیر نہ بانا۔ قالت واصبح بوایا اندی، حضرت عائشہ کہتی ہیں صبح کے ٹائم میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے، فلم یزال حتی دخل علی رسول اللہ صلی وہ اللہ علیہ میرے وسلم، پاس ہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ بھی تشریف لے آئے۔ وقد صلی العصر ثم دخل وقد آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر تشریف لائے، وقد اقتنفنی، آگے پڑھیں، ابوایا مجھے گھیر رکھا تھا میرے ماں باپ نے، صبح صبح ہی آگے سارا دن میرے ماں باپ میرے کول رہے، میں روندی رہی، وہ مینو چپ کرا دے رہے، حتیٰ کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، نبی اسلام بھی آ گئے نماز پڑھ کے۔ وقد اقتنفا، ان یمین و شمال دائیں بائیں میرے ماں باپ نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ و شمال فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی۔ ثم قال اما بعد یا عائشہ ان کنت فرفق نہیں کارفتی سوءا، ایشا اگر تو نے گناہ کیا ہے، کر لیا ہے، او ظلمتی فتوبی یا تو نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، الی اللہ، تو اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، فإنہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ قالت وقد جاءت امرأۃ من الانصار، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دوران ایک انصاری عورت آ گئی، فہی جالسۃ بالباب، وہ بیٹھی ہوئی تھی دروازے کے پاس۔ فقلت الا تستحیی من هذه میں نے المرأة کہا اس عورت سے بھی تم نہیں شرما رہے؟ ان تذکر شیئا، فوعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو بتائے گی کہ تم اس کے سامنے ہی کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو، ان تذکر شیئا۔ آگے
فوعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الی ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا، میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، فقلت اجبہ، عجب ہو، میں نے کہا ابا جی اللہ کے رسول کو جواب دو۔ قال فماذا اقول فالتفت الی امی، ابا جی نے کہا میں کیا کہوں، میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، فقلت اجیبی، عجیبی مونس کا صیغہ، میں نے کہا اما جی تم جواب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقالت اقول ماذا، ماں نے کہا، پیچھے تھا ماذا اقول، یہاں رہے اقول و ماذا، میں کیا کہوں، ماں کہہ رہی ہے اقول و ماذا، میں کیا کہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ فلما لم یجیباہ جب ان دونوں نے جواب نہ دیا، تشہدت فحمد اللہ واثنیت میں علیہ، نے تشہد پڑھا، شہادتین پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بما ہوا اہلہ، جس کے وہ لائق ہے۔ ثم قلت اما بعد فواللہ لئن قلت لکم، پھر میں نے کہا اما بعد واللہ لئن قلت لکم، اللہ کی قسم اگر میں کہہ دوں تمہارے لیے انی لم افعل واللہ کہ یشہد، میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، واللہ یشہد انی انی لصادقۃ، لصادقۃ، اللہ گواہ ہے کہ میں نے نہیں کیا، یعنی میں سچی ہوں۔ ما ذاک بنافع عندکم، ما ذاک بنافع عندکم، تو نہیں ہے یہ بات فائدہ دینے والی مجھے تمہارے ہاں۔ اگر میں کہہ دوں نا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، لقد تکلمتم به کیونکہ تم نے تو کلام کر لی اس کے ساتھ، واشربتہ قلوبکم، اور پلایا گیا اس کو تمہارے دل، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی تم نے زبانوں سے کہہ لیا، دلوں سے مان لیا، اب میرے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ قلت انی فعلت واللہ یعلم انی، وَأُشْرِبَتْ قُلُوبُكُمْ، وان قلت، وَإِن کیوں چھوڑا ہے آپ نے یار، وَإِن قُلْتُ، اور اگر میں کہوں انی فعلت کہ میں نے کیا ہے، واللہ یعلم انی لم افعل لم افعل، اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، لتقولن لنا، قد باءت اعترفت، تو تم پھر کہہ دو گے اس نے تو مان لیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا به علی تو نفسہ، مجھے فائدہ کوئی نہیں، اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے حالانکہ میں نے کیا نہیں، تو تم کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے مان گئی، خود اقرار کر گئی، اعترفت به علی نفسها، ٹھیک ہے، اعترفت به علی نفسها، وانی واللہ ما اجد لی ولکم مثلا، ہاں اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنے اور تمہارے لیے کوئی مثال، والتمست اسم یعقوب، نہیں، مثلا والتمست، والتمست اسم یعقوب، میں نے تلاش کیا یعقوب علیہ السلام کا نام، مجھے ان کا نام بھی بھول گیا، میں نے بس اتنا کہہ دیا یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح، فلم اقدر علیہ الا ابا یوسف، تو میں نے مجھے نام، میں نا قادر ہو سکی اس پر، یعنی مجھے نام بھی نہ یاد ہوا ان کا، میں نے اتنا کہہ دیا الا ابا یوسف، میری تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح ہے۔ قال فصبر جمیل اس نے کہا تھا صبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، وانزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ساعته فسکتنا، اسی وقت رسول اللہ پہ وحی کا نزول ہو گیا، ہم خاموش ہو گئے، فرفع عنہ وانی لا، فرفع عنہ، بس آپ سے وحی اٹھائی گئی، یعنی وحی کا انقطاع ہوا، وانی لا اتبین السرور فی وجہہ وہو اور میں یمسح، ٹھیک ہے آگے پڑھ لیں، اور میں دیکھ رہی تھی خوشی آپ کے چہرے میں مجھے سرور، مسرت، خوشی، فرحت نظر آ رہی تھی، جبینت و یقول، وہوا یمسح جبینہ، جبینہ، آپ اپنی پیشانی کو صاف کر رہے تھے، پیشانی پہ کیا لگا ہوا تھا؟ پسینہ،
वही की वजह से। वयकुलु अबशिरी या आइशतु, और आप कह रहे थे खुश हो जाओ ऐ आयशा, फ़क़द अंज़लल्लाहु बराअतकी, अल्लाह ने आसमान से तेरी बरात नाज़िल कर दी। वकुन्तु अशद्द मा कुन्तु गज़बन, फकुन्तु अशद्दा मा कुन्तु गज़बा, मुझे सख्त गुस्सा आ गया, मैंने फिर गुस्सा चढ़ गया। फ़क़ाल ली अबवाया क़ूमी इलैहि, मेरे माँ बाप ने कहा बेटी उठ अल्लाह के रसूल की तरफ आपका शुक्रिया अदा कर। फ़क़ुल्तु ला वल्लाहि ला अक़ूलु इलैहि, ला अक़ूमु इलैहि, अल्लाह की कसम मैं नहीं खड़ी होंगी, मैं नहीं उठूंगी, नहीं खड़ी होंगी आपकी तरफ, वला अहमदुहु, और ना आपकी तारीफ करूंगी, वला अहमदुकुमा, और ना तुम्हारी तारीफ करूंगी, ना तुम्हारी तारीफ करांगी, दो दी माँ बाप दी, और ना अल्लाह के रसूल की तारीफ करूंगी तो अपने रब की करूंगी। वलाकिन अहमदुल्लाह अल्लज़ी अंज़ला बराअती, लेकिन उस अल्लाह की तारीफ करूंगी जिसने मेरी बरात आसमान से उतारी। लक़द समिअतुमूहु, तुमने तो उसे सुना, फमा अनकरतुमूहु, तुमने ना इनकार किया वला गय्यरतुमूहु, और ना तुमने उसे बदला। वकानत आयशतु तक़ूलु अम्मा ज़ैनबु और आयशा कहती थी जैनब के बारे में, अम्मा ज़ैनबो इब्नतु इब्नतु जहश, ज़ैनब बिन्त जहश अपने शौकन के बारे में कहती थी आयशा, फ़असमहल्लाहु बिदीनिहा, अल्लाह ने उसको बचा लिया उसके दीन की वजह से। ज़ैनब एक दीनदार औरत थी, अल्लाह ने उसे महफूज रखा। फलम तकुल इल्ला खैरा, मेरे बारे में ज़ैनब ने कोई बात ना कही मगर खैर, खैर के अलावा कोई कलमा नहीं बोला ज़ैनब ने मेरे बारे में। व अम्मा उख्तुहा हमनतु, और उसकी बहन हमना फहलकत, जो इनमें शामिल थी बुतान लगाने वालों में, फहलकत आगे बढ़े, फीमन हलक वकान, हिलाक हो गए उन लोगों में जो हिलाक हो गए, फहलकत फीमन हलका। वकान अल्लज़ी यतकल्लमु फीही मिस्ता व हस्सान बिन साबित, और जो बुतान लगाने वाले थे यानी जो बातें करते थे वो कौन थे? बिस्ता थे, हस्सान बिन साबित थे, वल मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन और उबई, मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई था, व हुवा अल्लज़ी काना यस्तौशीहु, और वो था जो उसको कुरेदता था। यस्तौशी कुरेत बाद दी तह तक पहुंचना सी। वेख्या जे जेड़ा जिन्हें आना वेख्या जे फिर हैं वो फिर रह गई, वो जनाब फिर लेट हो गई, फिर काफिला निकल गया, फिर वो आया बंदा, वो किवें आया हैं, बड़ी तह तक जांदा सी। लईन लानती मुनाफिक बेईमान अब्दुल्ला बिन उबई, वयजमअहु वयजमाउहु, और उसका खूब चर्चा करता था। व हुवा गुमाश्ता, अल्लज़ी तवाला, तवल्ला, और वही वो शख्स था तवल्ला किब्रहू, किब्रहु मिन्हु व हुवा हमनतु, किब्रहू आगे पढ़े, किब्रहु हुआ व हमना, तो वो था और हमना थी। लफ्ज़ सही पढ़े, हुआ हुवा अल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिन्हुम, हुवा व हमनतु, हुआ व हमना, तो ठीक है। काला फहलफा अबू बकरिन, ऐसा काला कालत, काला नहीं, काला हाँ जी का जी हाँ कालत ठीक है ना, काला तो गलत है ना। ऐसा कहती हैं अबू बकर ने कसम खा ली, अल्लाह यनफ़अु मिस्ताहन पढ़े बिनाफियतिन अबदा, कि मिस्ता को आइंदा कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। जो पहले उन पे खर्च करते थे ना, सब कुछ बंद, आज के बाद मैंने मिस्ता को कुछ नहीं देना। फ़अंज़लल्लाहु वला तअतली उलुल वला फ़ज़्ल, या तले, वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम इला आखिरिल आया, अल्लाह ने पूरी आयत नाज़िल कर दी कि जो फजल वाले हैं, जो दौलतमंद हैं, जो मालदार हैं, अच्छे लोग हैं, उनको ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए। वो देते रहे मस्कीनों को, गरीबों को अल्लाह के रास्ते में। तुम चाहते नहीं कि तुम्हें अल्लाह माफ़ करे? यानी अबा बकरिन वस्साअती अन युअतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना, यानी मिस्ताहुन इला कौली अल्लाह
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ٹھیک ہے. واللہ غفور رحیم. حتی قال ابو بکر ولا واللہ بلا واللہ. بلا واللہ یا ربنا ان. ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. انا لنحب انا لنحب. ان تغفر لنا. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں. وعاد له بما كان يصنع. اور دوبارہ لٹا دیا اس کی طرف جو پہلے کرتے تھے، ان کا خرچہ پھر بحال کر دیا. مکمل ہوگی حدیث. ماشاء اللہ عبداللہ صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھایا آپ نے. اللہ اکبر. ابو بکر تھکے تو نہیں؟ لو پھر پورا کر دو ہوں. ہاں ترجمہ بھی نال نال کری جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھینچ کے ذرا. باب قولی والیضربن بخمرہن علی جیوبہن. وقال احمد بن شبیب حدثنا. چاہیے کہ وہ ڈالیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ. وقال احمد بن شبیب حدثنا ابی ان یونس قال ابن شہاب ان عروۃ عن عائشہ قالت یرحم اللہ نساء المہاجرین. یرحم اللہ فاعل ہے. یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولا. یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولا. نہیں لفظ نہیں پڑے. یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولے. اللہ رحم کرے انصار کی پہلی عورتوں پر جو شروع میں نہیں مہاجرات نساء نہیں. یرحم اللہ نساء المہاجرات انصار نہیں مہاجرات جو پہلے ایمان لائی. لما انزل اللہ والیضربن بخمرہن علی جیوبہن. جب اللہ نے یہ تو نازل کی نا والیضربن بخمرہن علی جیوبہن. شققنا مروطہن. شققنا انہوں نے پھاڑ دی اپنی بڑی چادریں. فاختمرنا بہ. فاختمرن بھی اور انہیں اوڑھنیاں بنا لیا. بڑیاں چادریں پھاڑ کے نا چھوٹے چھوٹے دوپٹے بنا دیتے. کچھ اپنے پاس رکھ لیے اور کچھ دوپٹے انہیں دے دیے جن کے پاس دوپٹے اوڑھنیاں نہیں تھیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبۃ ان عائشہ كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذن. ہاں جی ازورهن. دوبارہ پڑھیں. كانت ان عائشہ كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذن ازورهن. اخذنا تعالیٰ نے نہ کیا آج آپ نے بھی. انہوں نے لی ازورہن ازار کی جمع اپنی چادریں. فشققناها ان کو پھاڑا من قبل الحواشی. کناروں کی طرف سے. من قبل الحواشی. فاختمرنا بها. اور ان کی اوڑھنیاں بنا لی. سورۃ الفرقان. لو جی یہاں ختم ہو گئی سورہ نور. آگے آ گئی سورہ فرقان. قال ابن عباس حباء منصورا. حباء منصورہ کا معنی کیا ہے؟ فجلنا حباء منصورا ما تسقی به الریح. الریح جس کو اڑائے ہوا. وہ کیا ہوتا ہے جس کو ہوا اڑاتی ہے؟ طوفان. نہیں طوفان کیا ہے؟ گرد و غبار ہے. مٹی گٹا. جی. مد الظل ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. مد الظل کا معنی کیا ہے؟ ما بین طلوع الشمس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک. یعنی ساکنن فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. ٹھیک ہے. ساکنن دائما علیہ. ساکنہ کا معنی دائمہ ہمیشہ. دلیلا طلوع الشمس. دلیلہ طلوع الشمس سورج کا طلوع ہونا. یہ مشکل الفاظ ہیں. خلفتن من فاتح فی اللیل. نہیں خلفہ کا معنی من فاتا. فاتی نہیں من فاتا ہو فی اللیل. عمل ادرکہ بالنہار او فاتہ باللیل. جس کا رات کا عمل رہ جائے
من فاتہ فی اللیل عمل ادرکہ بالنہار، تو پا لیتا ہے اس کو دن کا عمل، ہاں جی دن کے وقت. او فاتہ بالنہار ادرکہ باللیل، چل جو دن کو فوت ہو جائے وہ رات. اسے رات کو پا لیتا ہے. یہ ہے خلفہ. وقال الحسن حب لنا من ازواجنا فی طاعت اللہ وما شیء اقر لعین، وما شیء اقر لعین المؤمن من ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ وما شیء. بڑا پیارا، بہت پیارا جملہ. وما شیء، اور نہیں ہے کوئی چیز، اقرا جو زیادہ ٹھنڈا کرنے والی ہو، لعین المومن مومن کی آنکھ کو، اس بات سے من ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ کہ وہ دیکھے اپنے حبیب کو اللہ کی طاعت میں. جی بیٹا دیندار ہوئے تے باپ دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے. یعقوب علیہ السلام نے کیا سی نا کہ میرا یوسف دین تے بھی ہے کہ نہیں. وما شیء اقر لعین المؤمن من ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ. وقال ابن عباس صبورا ویلا، صبور کا معنی ویل. عبداللہ بن عباس کیا کرتے ہیں اس کا ترجمہ؟ ویل، ہلاکت. وقال غیرہ السعیر مذکر، اور اس کے غیر نے کہا، ابا عبداللہ بن عباس کے غیر نے، السعیر اسی صورت میں لفظ آیا ہے، السعیر مذکر، مذکر. وتسعیر والاسترام، یہ مذکر کے لیے ہے. والتسعر لفظ صحیح پڑھیں، والتسعر والاسترام، والاسترام التوقد، التوقد الشدید. تسعر اور استرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التوقد الشدید. التوقد، توقد کا معنی وقود سے جلا، ہاں جو سختی کے ساتھ جلے، سخت آگ. التوقد الشدید. تم لی علیہ تقرأ علیہ، نہیں، تم لا علیہ، تم لا کا معنی تقرأ. من املیت و امللت، املیتو سے اور امللتو، یعنی املا یملی تے املا یملو، امللتو. الرس المعدن، الرس اسی صورت میں لفظ آیا ہے. معدن اس کا معنی ہے کان. اے کان نہیں، وہ کانا جڑی ہوندیاں نے. نمک والی کا، ہاں جی، نمک والی نمک والی سونے والی کوئی بھی کان نکل آئی، وہ کان. و جمعہ رساس، رس کی جمع کیا ہے؟ رساس. رساس. ما یعباؤ یقالو، ما یعباؤ، قل ما یعباؤ بکم ربی. یقالو ما ابات بہ شیئا، کہا جاتا ہے ما بات بھی شیئا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لا یعتد بہ، لا یعتد بھی، لا یعتد بہ، اعتدا یا تدو. ہاں جی، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں کہ اس کو شمار کیا جائے، گنا جائے. ہاں جی، میں ان کی سمجھنا. لا یعتد بھی، غرام، اسی لیے اللہ فرماتا اگر تم نے مجھ سے نہ مانگا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جتنے مرضی لگے پھرو. غرامن ہلاکن، غرامہ کا معنی ہلاکت. ان عذابہ کا نا غرامہ. چلے آگے چلے. وقال مجاہد واتو تغو، تغو وعطو تغو عطوا کبیرہ، انہوں نے سرکشی کی. وقال ابن عیینۃ آتیۃ اتت علی الحزان، جس نے سرکشی کی، یعنی اتنی ہوا تیز چلی کہ اتت علی الخزان، وہ سرکش ہو گئی، علی الخزان دربانوں پر، محافظوں پر. باب قول الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مقاما واضل سبیلا. ٹھیک ہے، حدثنا عبداللہ بن محمد یعنی جڑے آواز فرشتے نے نا انہاں تے بھی بے قابو ہو گئی، اتنی تیز آواز چلی. خزان، خازن. چلے چلے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا یونس بن محمد البغدادی قال حدثنا شیبان عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان رجلا قال یا نبی اللہ یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامۃ. ٹھیک ہے. قال الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیه علی وجهه یوم القیامۃ. جو
قدموں پہ چلا سکتا ہے، ہاں جی، وہ سر پر نہیں چلا سکتا، قیامت کے دن وہ چلا سکتا ہے۔ قال قتادہ بلا وعزت ربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قسم۔ باب قولی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اسامہ، ٹھیک ہے۔ اثاما الاسام العقوبہ۔ اسام کا معنی گناہ، عقوبہ نا سزا۔ عبداللہ گل سن۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي ميسرة عن عبد الله قال وحدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله قال سألت او سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند عبداللہ جلدی آ جا۔ اي الذنب عند الله اكبر قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك چلے چلے۔ قلت ثم اي قال ثم ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك اس ڈر سے مارے کہ وہ کل تیرے ساتھ کھائے گا، کھانا کھائے گا۔ قلت ثم اي قال ثم ان تزاني بحليلة جارك، کہ تو زنا کرے اپنے پڑوسی کی بیوی سے۔ بیوی کے ساتھ۔ قال زنا تو ونزل بہت کبیرہ گناہ ہے، اور پھر گوانڈی کی بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نہ قابل معافی۔ قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ کیا ہے اس کی توبہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے؟ فقرات عليه والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله نہیں، إلا یہ غلط لکھا ہوا، ولا یقتلون النفس، والذین غلط لکھا ہوا ہے، ولا یقتلون النفس التي۔ لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ وقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي۔ سعید نے کہا جیسے تو نے مجھ پہ پڑھا ایسے میں نے عبداللہ بن عباس پہ پڑھا۔ فقال هذه مكية أراه نسختها آية مدنية۔ تو عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ یہ مکی آیت ہے، اسے منسوخ کر دیا مدنی آیت، مدنی آیت نے، جو ادھر ہے سورہ نساء میں نا، ہاں 5ویں پارے میں۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن۔ مومن کے قتل کے بارے میں اہل کوفہ کا اختلاف ہو گیا۔ فدخلت فيه إلى ابن عباس میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، فقال نزلت في آخر ما نزل لم ينسها شيء۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا۔ کس کو؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ یعنی عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ قاتل کی توبہ نہیں، کچھ کہتے تھے قاتل کی توبہ ہے، عبداللہ بن عباس کہتے تھے نہیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له عن قوله جل ذكره ولا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية۔ یعنی یہ جو آیت ہے نا جس میں توبہ ہے، یہ کانت حاضی ہی الجاہلیت، ہاں زمانہ جہلیت کے بارے میں، جنہوں نے پہلے یعنی شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں چوریاں کی، گناہ کیے، قتل کیے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ باب قولی یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہان۔ ٹھیک سی ہی مہانت، تھوڑا سا لمبا مہان۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن منصور عن سعید بن جبیر قال قال ابن ابزا سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله والذین لا يقتلون النفس التي حرم نہیں، الله۔ پھر غلط ہو گیا، ولا يقتلون النفس التي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى بلغ الا من تاب فسالته فقال لما نزلت قال اهل مکہ تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ والوں نے کہا فقد عدلنا بالله عدلنا کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور حق قتل کیے، وقتلنا النفس التي حرم الله بالحق الا بالحق، ٹھیک ہے۔ وآتينا الفواحش فانزل الله الا من تاب وآمن عملا صالحا۔ یہ ان کے بارے میں اللہ نے نازل کی آیت جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ الى قولی غفور الرحیم۔ باب قولی الا من تاب وآمن وعمل
عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما حدثنا عبدان اخبرنا ابی عن شعبۃ عن منصور عن سعید بن جبیر قال امرنی عبد الرحمن بن ابزہ ان اسال ابن عباس ان ہاتین الآیتین ان دو آیتوں کے بارے میں ومن یقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخها شيء ٹھیک ہے وان ٹھیک ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر قال نازلت فی اہل الشرک. یہ اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی پہلی آیت اور دوسری تو پھر ہے ہی ناسخ. باب قول فسوف یکون لزاما لزاما ہلاکتا. لزامہ کا معنی ہلاکت. سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله خمسة قد مزين الدخان. 5 چیزیں گزر چکی. الدخان والقمر والروم دخان چاند والبطشة اور بادشاہ پکڑ واللزام اور روم آپ چھوڑ گئے ہیں. دخان قمر ہاں جی والروم اور دخان قمر روم بادشاہ اور لزام. فسوف یکون لزاما ہلاکا. لو جی سورہ فرقان ختم. اب ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ شعراء. شعراء. چلے پڑھے سورۃ مشکل الشعراء. الفاظ. جی وقال مجاہد تبعثون تبنون. نہیں تباسون نہیں تابسون تابسون کمانا تبنون تم عمارتیں بناتے ہو. بکل رین آیتن تابسون. حزیم یتفتت. عظیم کمانا یتفتت اذا اذا مسا. مسا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے جب اسے چھوا جائے. یعنی ہاتھ لان نال ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ہاتھ لگانے سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے اسے کہتے ہیں حزیم. وہ چل رہے ہیں نا جی. مسحرین المسحورین. مسحرین کا معنی المسحورین جادو کیا ہوا. اللیکۃ والایکۃ جمع لیکا ایکۃ. اور ایکا یہ ایکا کی جمع ہے. وہی جمیع الشجر. ایکا کس کو کہتے ہیں؟ لیکا درختوں کے جنگل. نا درختوں کے جھنڈ کو. بابا جی پتہ ہے نا جھنڈ کسے کہتے ہیں؟ کتنے چوکھے درخت ہوں. ذخیرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو واہ واہ سارے درخت ہوں. یوم الذلۃ اذلال العذاب. یہ یوم الذلہ کا معنی کیے اذلال العذاب ایاہم ایاہم ہم ان پہ عذاب کا چھا جانا. موزون معلوم. اچھا یہ موزون کا لفظ مجھے نہیں ملا سورہ شعراء میں. یہ ہے سورہ ہجر میں. بہرحال پھر خطا ہو گئی. موزون کا معنی معلوم. ٹھیک ہے. کالطود کالجبل. کالطود کا معنی پہاڑ. کالطود العظیم. لشرذمۃ طائفۃ قلیلۃ. شرذمہ کا معنی طائفۃ قلیلہ تھوڑی سی جماعت. فی الساجدین المصلین. وقال ساجدین لفظ آیا نا بول کے سارے ساجدین. اس کا معنی ہے المصلین نمازی. وقال ابن عباس لعلکم تخلدون. لعلکم تخلدون کا معنی کانکم. کانکم گویا کہ تم وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ٹھیک ہے. الریح الایفاء من الری الارض. جو لفظ آیا نا تبنون بکل رین اس کا معنی کیا ہے؟ ایفاء من الارض. ایفا کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ الایفاء اوفاع یوفع ایفاعا باب افعال. اس کا مادہ ہے وفع وفاعین ایفاء. الایفاء من ارض. الارض زمین کا بلند حصہ. زمین کا بلند ٹبا ٹیلا وغیرہ. جو بادلوں کو چھو رہا ہو. نہیں بلند حصہ زمین کا تھوڑا اونچا ہوئے ہمیں 2 فٹ ہی ہوئے. ایفا 4 فٹ 10 فٹ 20 فٹ جتنا بھی. وجمعہ ریات و ریاء. اس کی جمع ہے ریا اور اریا. واحدہ الریات. اس کی واحد ریا. مصانع ریا کل مصانع یہ مصنع کی جمع ہے. کلو بناء. ہر عمارت کو مصانع کہتے ہیں. فہو مصنع. ہر عمارت اس کی واحد کیا ہے؟ مصنع. مصنع. فرحین مرحین. فرحین اسی لفظ صورت میں آیا ہے لفظ الجبال بیوتن فرحین. اس کا معنی ہے مرحین. مرحین اکڑنے والے اترانے والے. فارحین بمعنی.
فارحینا اور فارحین ایک ہی معنی میں ہے دونوں، ویقال فارحین حاذقین، اور کہا جاتا ہے فارحین، اس کا معنی کیا ہے؟ حاذقین۔ حاذق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماہر، چلاک، ہوشیار، نبض شناس، نباز۔ تعصو ہوا اشد الفساد، تعصو ولا تعصو، سخت فساد کو کہتے ہیں تعصو۔ وعاش یعیس اور عیسیٰ، آس یعیسو بھی اس کا باب بنتا ہے، یعنی یہ تو ہے نا تعصو، ہاں جی، اور اس کا باب آس یعیسو، یعنی با یہ بھی ازارہ بیاضب پر بھی آتا ہے کہ وزن پر بس نہیں، آگے حدیثیں دو تین چھوٹی چھوٹی۔ الجبلۃ الخلق، الجبلہ، ہاں جبلہ، سورہ یاسین میں بھی لفظ آیا ہے، اور ہاں اس صورت میں بھی آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ واتقوا الذی خلقکم والجبلہ، جبلہ کا معنی مخلوق، جبلا خلقا ومن جبلہ کا معنی خلقا، پیدا کیا گیا، ومنہ جبلا وجبلا وجبلا، جبلہ، جبل، جبل، تینوں طرح آیا ہے، یعنی الخلق۔ یعنی مخلوق۔ باب قولہ ولا تخزنی یوم یبعثون، ہاں جی، وقال ابراہیم بن مجھے طہمان، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ وقال ابن ابراہیم بن طہمان، قال ابراہیم بن طہمان عن ابن ابی ذئب عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم یرا اباہ یوم القیامت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان ابراہیمہ، یرا اباہ یوم القیامت، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ زا ہاں جی، زا زا، جی، اور آپ بھی پڑھ لیں کوئی عرض نہیں، دیکھیں گے، لیکن یرا ہو، اب یا نہیں لکھا ہوا، چلے کوئی نہیں، یرا بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابراہیم السلام اب دیکھیں گے اپنے باپ آذر کو، وعلیہ الغبرۃ والقطرۃ، اور ان پہ گرد و غبار اور سیاہی ہوگی، اللہ، منہ حدث کالا ہوئے گا، مٹی گھٹا پیا ہوئے گا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ فیقول یا ربی انک وعدتنی ان لا تخزنی یوم یبعثون، ہاں، ابراہیم السلام اپنے باپ سے ملاقات کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ فیقول اللہ انی حرمت الجنۃ علی الکافرین، اللہ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ باب قولی وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک ٹھیک ہے، علی جانبک، علن جا جانب، نرم کر لو اپنا پہلو، علن امر کثیر، علان یلین سے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير بن عباس قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، فجعل ينادي يا بني فهر آپ يا پکارنے بني لگے عدي اے بنی فیر، اے بنی عدی، لبطون قريش بطون قبیلے قریش کے قبیلوں کو، حتى اجتمعوا، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے، فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا، جو خود نہیں پہنچ سکتا تھا وہ اپنا کوئی رسول بھیج، قاصد بھیج دیتا، جو خود نہ پہنچ سکا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا لینظر ما هو، فجاء ابو تاکہ لہب، دیکھے کیا بات ہے۔ فجاء ابو لہب وقریش آیا ابو لہب اور قریش آئے، فقال ارائیتکم لو اخبرتکم، آپ نے فرمایا ارایتکم، تم بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں۔ ابو لہب قریش میں شامل نہیں؟ نہیں، ویسے اس کا نام بڑا بدماش ہے نا، اس واسطے ان کا نام لیا کہ ابو لہب بھی آیا۔ فقال ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا، ان خیلن، خیلن کو مانا میں اگر میں تم بتاؤں کہ گھوڑ سوار لشکر، خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر حملہ، حملہ کرے، ٹھیک ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کا تجربہ کیا، ما جربنا الا صدقہ، آپ کو سچا ہی پایا۔ قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب الشدید، اور میں ڈرانے والا تمہارے لیے بن کے آیا ہوں۔ فقال ابو لہب تبا لک سائر الیوم، ابو لہب نے کہا
پورا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، استغفر اللہ، لہٰذا جماعتنا اس لیے تو نے ہمیں بلایا۔ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتبت تب ما اغنی عنہ مالہ لو کسب جی، ایک آخری حدیث ہے۔ حدثنا الیمانی قال اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرنی سعید بن مسیبی وابو سلمہ بن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين قال یا معشر قریش او کلمۃ نحوها یا قریش جیسا کلمہ، اشترو، انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ٹھیک ہے، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد یا المطلب، عباس سبنا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، و یا صفیۃ امۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، و یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تابعہ اسبہ عن ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آج تو عبداللہ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، سبھی نے اچھا پڑھا ہے، اللہ قبول فرمائے، شکریہ، بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا ٹائم دے دیا کرو۔